مجھ سے میاں صاحب نے کوئی مشورہ نہیں کیا تھا. 28 تاریخ کو حکومت ٹوٹی اور 29 کو میٹنگ ہوئی. اس میں انہوں نے فیصلہ سنایا کہ شہباز صاحب ملک کے وزیر اعظم ہوں گے اور جب تک وہ پنجاب سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو میں رہوں گا. تو میں نے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کیا. عمران خان صاحب کیسے اقتدار میں آئے تھے, ٹیم ایل این آج کیسے آئی ہے, پیپلز پارٹی کی کیا حالت ہے, کہ ان کی کوئی عزت ہے آج؟ میاں نواز شریف صاحب سے بات ہوتی ہے آج؟ وہ آج ٹیلی فون کریں, حکم فرمائیں, میں حاضر ہوں. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب ہوں گے بخیر و عافیت. ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حنان بخاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، ملکی صورتحال اور اس کی سیاسی صورتحال کو جب بھی دیکھا جاتا ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. یہ سوچنے پہ انسان ایک بار مجبور ہوتا ہے کہ قائد اعظم کا خواب جو اس پاکستان کو لے کے تھا، اس حوالے سے جب سوچا جاتا ہے کہ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کے بارے میں اقبال شاعری کیا کرتے تھے، نوجوانوں کو جوش و جذبہ دلایا کرتے تھے، یا پھر وہ پاکستان کوئی اور تھا؟ اس موضوع پہ ہی آج ہم خاص طور پہ گفتگو کریں گے. اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت اہم پرسنالٹی ہیں ہمارے پاکستان کی. ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان بھی رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری وزارتیں اور اہم امور پہ فائز رہ چکے ہیں. تو میری مراد ہے جناب شاد خاقان عباسی صاحب سے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر مزاج ٹھیک ہے آپ؟ جی اللہ کا کرم. اچھا سر، سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا آپ کی لائف کے حوالے سے. پہلا کوشچن میں کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے امریکہ میں بھی اسٹڈیز کی، بہت ساری یونیورسٹیز میں باہر تعلیم حاصل کی، پھر آ کے سیاست کو جوائن کر لیا پاکستان میں. انجینئر بنتے بنتے سیاستدان بن گئے. تو کیا یہ شوق تھا آپ کا اپنا یا فیملی پالیٹکس کو سنبھالنا؟ نہیں، میں بنتے بنتے نہیں بنا. میں نے انجینئرنگ کی، پھر میں نے امریکہ میں بھی کام کیا، مڈل ایسٹ میں بھی کام کیا. تو ہم سیاسی گھرانہ نہیں ہیں، ہم سیاسی فیملی نہیں ہیں. میرے والد صاحب ایئر فورس کے افسر تھے، اس کے بعد انہوں نے کاروبار کیا. پھر انہوں نے 84 کے نان پارٹی الیکشن میں فیصلہ کیا کہ وہ سیاست میں حصہ لیں گے. انہوں نے حصہ لیا اور ایک ماشاء اللہ گورنمنٹ کے اہم وزیر کو شکست دی. اس کے بعد وہ وزیر بھی بنے، پھر وزارت بھی چھوڑ دی. بدقسمتی سے اوجری کیمپ کے حادثے میں ان کی وفات ہوئی. تو میں ملک سے باہر تھا، میں تقریباً 13 سال سے ملک سے باہر رہتا تھا، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں. میں آیا تو ہلکے کے لوگوں نے کہا کہ جناب آپ نے الیکشن لڑنا ہے. تو میرے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ میں 29 سال میری عمر تھی اور فیملی کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ تھا. میرے بھائی بھی بہت شدید زخمی تھے، وہ ریکور نہ کر سکے. تو بہرحال لوگوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے، آپ نے الیکشن لڑنا ہے. پھر بائی الیکشن ہوا، اس میں الیکٹ ہو گیا. پھر اسمبلیاں ٹوٹ گئیں. پھر الیکشن ہوا اسی سال جب ضیاء الحق صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہاں پر مجھے پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملا. تو پھر ہلکے کے لوگوں نے کہا نہیں، آپ کاغذ جمع کرائیں، ووٹ تو ہم نے ڈالنا ہے. بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. 37 سال ہو گئے. سر اس کا مطلب آپ بائی چوائس نہیں آئے، خود سے چوز نہیں کیا، یہ ہلکے کی طرف سے کچھ پریشر تھا، پھر آپ نے سوچا کہ لوگوں نے کہا ہے چلیں ہم پالیٹکس کو جوائن کرتے ہیں؟ جی بھائی، میری کبھی ارادہ نہیں تھا سیاست، ارادہ نہیں تھا. لیکن جب میں سیاست میں آ گیا تو ایک ذمہ داری اس کو سمجھتا ہوں. اور 37 سال سے میں سیاست میں ہی ہوں اور زیادہ عرصہ اپوزیشن میں گزارا. 37 میں سے اگر اقتدار کی آپ بات کریں گے تو صرف 5 سال اقتدار کے دیکھیں، باقی 32 سال اپوزیشن میں گزارے. اچھا سر، کیونکہ آپ وزارت پیٹرولیم بھی آپ کے پاس رہی، ایل این جی کے حوالے سے کیس بھی آپ پہ ہوا، آپ ملک کے لیے اچھا کرنا چاہتے تھے آپ کے بقول، اور الٹا وہ پھر آپ پہ پڑ گئی. مجھے یہ بتائیے گا انرجی کرائسس کو پاکستان میں کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ مین چیدہ باتیں میں چاہتا ہوں آپ 2-4 ایسی سمجھائیں پبلک کو جس سے ان کو پتہ لگ جائے کہ ہمارے ملک میں انرجی کا مسئلہ ہے کیا اور اسے ختم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، انرجی کا جو مسئلہ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے. انرجی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. انرجی کے بارے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، سب سے مہنگی انرجی وہ ہے جو آپ کو ضرورت ہو اور اویلیبل نہ ہو، اس سے وہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے. 2013 میں ملک کے اندر 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. 90 ارب یونٹ ہم بناتے تھے سال میں، 90 ارب ہم استعمال کر لیتے. تو ہم نے نئی انرجی لگائی، نئی پاور پلانٹ لگائے. اور انرجی جو ہوتی ہے، بجلی جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایک پرائمری سورس آف انرجی سے بنتا ہے. فیول ہوتا ہے، گیس ہوتی ہے، تیل ہوتا ہے، نیوکلیئر ہوتا ہے، ہائیڈل ہوتا ہے، سولر ہوتا ہے. پاکستان کو گیس کی ضرورت تھی. ہم ایک گیس کنٹری ہے، ہماری 50% زیادہ پرائمری انرجی جو وہ گیس ہے. تو ملک میں گیس کی کمی ہو رہی تھی، یعنی جو ہم پیداوار تھی ہماری اس میں ہر سال کمی ہوتی جا رہی تھی. اس لیے میری ذمہ پیٹرولیم تھا، تو میں نے یہ سمجھ لیا بہت جلدی کہ آج ملک کے انرجی کے مسائل کا حل اضافی گیس کے اندر ہے. اضافی گیس اب نظام میں ڈالیں، ملک انرجی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. امپورٹ کی جائے گی. جی،
انرجی ہم ساری امپورٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس جو اپنے ذخائر ہیں بہت کم ہیں. تو ہم نے اس پہ کام کیا. دنیا کا 5 سے 7 سال لگتے تھے ایل این جی سپلائی چین بنانے میں، ہم نے 20 مہینے میں بنا دی. ریکارڈ ہے، بغیر حکومت کے پیسے کے بنی ہوئی ہے، چلتی ہے. اس سے انرجی کا مسئلہ حل ہو گیا. اب جو آپ سنتے ہیں بازار میں وہ جی آئی پی پی آ گئے ہیں، فلانا ہو گیا ہے، یہ سب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سارا ملبہ تو آئی پی اس پہ ڈالا جائے. ملبہ ہے نا، ملبہ ڈالنا ہے کسی پہ تو اس پہ ڈالنا ہے. ملبہ ہماری حقیقت کیا ہے؟ کیوں بجلی آج مہنگی ہے؟ بجلی کے کارخانے بھی ڈالر میں لگتے ہیں، بجلی جس خام مال سے یعنی فیول سے چلتی وہ بھی ڈالر میں آتا ہے. جب ڈالر کی قیمت 105 روپے سے 285 روپے پہ ہو جائے گی، تقریباً 3 گنا ہو جائے گی، تو بجلی کی قیمت بھی 3 گنا ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ پاور پلانٹس لگاتے ہیں، پاور پلانٹ ایک دن میں نہیں لگتے، ہمیشہ آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ ملک کی گروتھ کیا ہے، اس کے حساب سے آپ بجلی گھر لگاتے ہیں. تو پاکستان 90 ارب یونٹ پہ تھا، 3 سال میں 145 ارب یونٹ پہ چلا گیا، جو کھپت 145 ارب یونٹ ہو گئی. یہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ 60% گروتھ 3 سال کے اندر بجلی کی کھپت میں ہوئی ہو. اور آج آپ کی جو کنزمپشن ہے یہ 200 سوا 200 ارب یونٹ کے قریب ہونی چاہیے تھی. اس کے حساب سے پاور پلانٹس لگے تھے، لیکن ہم نے اپنی معیشت تباہ کر دی، ہم نے اپنے ڈالر روپیہ کمزور کر دیا. تو آج آپ کی کھپت بھی کم ہو گئی ہے. چونکہ کھپت کم ہو گئی ہے، بجلی کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں، ان کے پیسے اپنے ادا کرنے ہیں، تو اس لیے آپ کی بجلی مہنگی ہے. اچھا یہ سر، حقیقت ہے. میں تھوڑا سا اس حقیقت کے بارے میں بھی جاننا چاہ رہا تھا، کیونکہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان رہے. تو جن سنیریوز میں رہتے ہوئے آپ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے، میں اس سچویشن کو، اس کہانی کو تھوڑا جاننا چاہ رہا ہوں. کیونکہ جب آپ کا نام آیا آٹومیٹیکلی بہت سارے اور بھی رہنماؤں کا نام ہوگا، یا نواز شریف صاحب نے ڈائریکٹلی آپ ہی کو، ایک ہی بندے کو چوز کیا، اور جب چوز کیا پرائم منسٹرشپ کے لیے، تو کیا دوسرے جو موسٹ سینئر رہنما تھے ان کی طرف سے کوئی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا اس نام پہ؟ نہیں، مجھ سے میاں صاحب نے کوئی مشورہ نہیں کیا تھا. میاں صاحب نے ایک فیصلہ کیا، سب کو سنایا. 28 تاریخ کو حکومت ٹوٹی، 29 کو میٹنگ ہوئی، اس میں انہوں نے فیصلہ سنایا کہ شہباز صاحب ملک کے وزیر اعظم ہوں گے، اور جب تک وہ پنجاب سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو میں رہوں گا. تو میں نے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کیا. اچھا یہ باقی کہانی آپ کسی مسلم لیگ کے رہنما سے پوچھ لیں، سارے وہاں موجود تھے. سر، ایسا کیوں تھا؟ اگر آپ تھوڑا سا بتائیں. کیوں تھا کہ میں نے سب کو ان کی بڑی وضاحت سے بتایا کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. میں نے کہا کہ اگر آپ نے قومی، ہم 186 ممبران ہیں قومی اسمبلی کے، ہم میں سے کوئی اہل نہیں ہے 10 مہینے وزیر اعظم بننے کا. یہ بات تھی میرا، یہ اس اصول پہ بعد میں انہوں نے فیصلہ بھی کیا تھا کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہی رہیں گے اور آپ کو پرائم منسٹر. جی یہ بات میں نہیں، میں نے ان سے یہ بات بتا دی. پھر وہاں پہ بڑی بحث ہوئی، سب نے کہا کہ نہیں آپ یہ زیادتی کر، مجھے کہا کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. اب میں نے کہا جی میں نے اپنے موقف بیان کر دی ہے، پہلے ان کو بیان کیا، پھر میاں صاحب کو بھی بیان کیا. اچھا اس کے بعد میاں صاحب نے فیصلہ کیا. میں نے کہا اب آپ دعا کر لیں، اب آپ کی جو مرضی ہے. سینئر رہنماؤں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی؟ جی سب نے. سب سے زیادہ کون تھا ان میں سے؟ میں ان کو بات کو چھوڑ دیں، آپ پوچھ لینا، یہ میرا بتانا مناسب نہیں. واقعہ باتیں ہوئی، کیسے ہوئی، واقعہ ہوا، یہ کہانی سب کو پتہ ہے. کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں وہاں پر نہیں تھا. اچھا سر، یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ پرائم منسٹر بنے، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے آپ پہ اعتماد کا اظہار بھی کیا، لیکن بعد میں مسئلہ آخر کیا پیش آیا؟ کیونکہ آپ پارٹی میں رہ کے بھی تو اگر کوئی مسئلہ تھا اس کی اصلاح کر سکتے تھے. نئی پارٹی آپ نے بنائی، نئی پارٹی بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ میں نے نئی پارٹی نہیں بنائی. میں پی ایم ایل میں 35 سال رہا ہوں، میں اس کے سینئر موسٹ لوگوں میں سے تھا. میں وزیر اعظم بھی پی ایم ایل کی طرف سے بنا. میں نے نہ کبھی وزارت مانگی، نہ وزارت عظمیٰ مانگی، نہ میں نے کبھی پارٹی کا عہدہ مانگا. پارٹی نے فیصلہ کیا، میں نے 10 مہینے کام کیا، میں گھر آ گیا. اگر میرے کام میں کوئی کمی ہے، میں نے اپنا زمین بیچا ہو، پارٹی کو نقصان پہنچایا ہو، میں ذمہ دار ہوں. اپوزیشن آئی، میں الیکشن ہار گیا. فارم 47 سے میں بھی الیکشن ہار گیا تھا 2018 میں. میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میاں صاحب نے فیصلہ کیا کہ آپ نے لاہور سے الیکشن لڑنا ہے. میں نے بہت اس کی مخالفت کی. انہوں نے کہا نہیں، یہ پارٹی کی اور میری ضرورت، آپ لڑیں. اور انہوں نے کہا کہ خرچہ بھی میں کروں گا. تو 2018 میں پھر ری الیکٹ ہو گیا لاہور سے اس اسمبلی میں. میں نے اپوزیشن میں اپنا رول ادا کیا. اس میں کوئی کمی رہی ہو، میں کسی اور کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں کسی سے پیچھے نہیں تھا. اپوزیشن میں ہم نے کی، اور اس کے سلے میں 2019 میں جیل میں چلے گئے. چودھری نثار صاحب، مریم نواز صاحبہ کی لیڈرشپ سے ذرا تھوڑا
कतराते थे, क्या आपका भी कुछ इस तरह का सीन? नहीं, मेरी किसी की लीडरशिप को कतराना नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ मांगा नहीं है। जिसको मर्जी लीडर बना दे, लेकिन हम एक जमात एक असूल पे थी, उसका नाम था वोट को इज्जत दो, आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, हम इस पे चलते थे। जब जमात ने फैसला किया इक़्तिदार को इज्जत दो, तो मैंने उस वक्त भी कहा मैं कि मैं इसके साथ नहीं चल सकूंगा, और मैंने मार्च 2023 में मियां साहब को बता दिया था कि मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ सकूंगा जमात की तरफ से। मेरी कोई नाराजगी खफगी कुछ नहीं है, मेरा क्यों किसी नहीं से कोई इलेक्शन, इख्तिलाफ। आप क्यों नहीं लड़ सकते थे? वजह क्या थी कि इक्तदार मैंने establishment- जिंदगी कुछ असूलों पे गुजारी है। सर वो असूल ही मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर बैठकर असेंबली का मेंबर नहीं बनना चाहता था, न उस वक्त न आज। मैं अल्लाह का करम है कि किसी भी गैर आईनी मामले का ना सामने ना पसे पर्दा हिस्सा रहा, ये मैं हलफ पे कह सकता हूँ, और ये बहुत कम लोग कह सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर आपकी पार्टी इस मुल्क की कोई बड़ी पार्टी बन सकती है? आने वाले वक्त में बड़े सीट्स जो हैं वो बड़ी निकाल सकती हैं पाकिस्तान से? एस्टेब्लिशमेंट अगर कानून के अंदर रहेगी तो मुल्क का हिस्सा है, अगर आइन के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का रोल है उससे बाहर जाएगी मुल्क का नुकसान होता है। मैं मुल्क के नुकसान में हिस्सेदार नहीं होना चाहता। जिंदगी का मकसद इक़्तिदार नहीं होता, जिंदगी में कुछ असूल होते हैं, आइन होता है, रूल ऑफ लॉ होता है। जो लोग ये तोड़ते हैं उनका क्या असर हुआ है, तारीख क्या सबक देती है। इमरान खान साहब कैसे इक़्तिदार में आए थे, PMLN आज कैसे आई है, पीपल्स पार्टी की क्या हालत है, कि इनकी कोई इज्जत है आज? आपके कहने का मकसद है सब एक ही कश्ती के सवारी हैं? जी, गलती कर ली है ना, अपने जमीर का अपने असूलों का सौदा कर लिया, इक़्तिदार आपको मिल गया, क्या आपको इज्जत मिली? क्या आप मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या आपका कोई सियासी फ्यूचर है? PMLN वो जमात थी जो 2022 में 9 अप्रैल को घर बैठे 125 सीटें ले लेती, और मैं ये कम बता रहा हूँ। और मुस्लिम लीग वो जमात है जो 8 फरवरी को शायद 20 सीटें भी नहीं ले सकती। और अगर 2018 में सेम हम PTI के बारे में कहें तो इस पे क्या आपका स्टांस होगा? 2018 में 100 सीटों से ऊपर थी मुस्लिम लीग, नो PTI 50-60 से ऊपर नहीं थी, और इक़्तिदार में वो आए, इक़्तिदार में वो आए 113 सीटें लेके। हमने मजाक बना लिया था मुल्क के मामला, हमने अवाम की मैंडेट को समझते ही एक ऐसे ही एक तमाशा लगता है, इलेक्शन होते हैं, लोग वोटें डालते हैं, फैसला तो जो मर्जी हम कर लेंगे। अच्छा सर, मरियम नवाज साहबा सोशल मीडिया पे काफी वायरल है और कहा जा रहा है कि पंजाब में जिस तरह से वो काम कर रही हैं मुस्लिम लीग नून को खोई हुई हैसियत वापस दिलवाएंगी। तो आपका इस पे क्या स्टांस है? क्या समझते हैं कि वो काम ठीक कर रही हैं? देखिए, मुल्क सोशल मीडिया पे नहीं चलते। सूबाई हुकूमतों के 4 बुनियादी जिम्मेदारियां होती है, तालीम, सेहत, पुलिस, अदल का निज़ाम, जज, पुलिस और गवर्नेंस। ये मेयार है सूबाई हुकूमत। तो आप क्या समझते हैं इनको किस तरह से दुरुस्त? मेरे समझने से फर्क नहीं पड़ता, ये आपको इलेक्शन में पता लगेगा। सर इलेक्शन के बारे में तो आप 2 दफा बता चुके हैं। इलेक्शन देखिए, सियासतदान का एहतसाब पोलिंग स्टेशन पर होता है, इलेक्शन में होता है। जब आप इलेक्शन चोरी करते हैं तो आप अवाम की नफी कर देते हैं, उस एहतसाब को खत्म कर देते हैं। सर आपकी अपनी पार्टी है, कोई से 5 शख्स ऐसे सियासतदान ऐसे जिनको आप चाहते हैं वो किसी भी पार्टी से हों लेकिन वो आपकी पार्टी के अंदर रह के काम करें, जो आप बहुत से अच्छे लोग हैं सियासत, बहुत अच्छे लोग। वो कोई से नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेना मुनासिब सर आपकी पसंद नापसंद का तो नहीं, वो पसंद नापसंद की बात है। सियासत पसंद नापसंद वो अवाम की पसंद नापसंद पे होती है, मेरी पे नहीं होती। लेकिन होता है ना। लेकिन आज ये हकीकत है कि आप पूरी सारी जमातें जो पार्लियामान में बैठी हैं, मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, आप 3 आदमी की काबीना नहीं बना सकते। चौधरी निसार साहब अगर आपके साथ हों अच्छा लगेगा? चौधरी निसार साहब मेरे दोस्त हैं, इसी जिले के हैं, हमारी एक पुरानी रफाकत है। राना सनाउल्लाह साहब? नहीं, मैं देखिए, मैं शख्सियात पे नहीं जाता, मैं ये सब मेरे दोस्त हैं। ये एक दिन के दोस्त नहीं है, ये 3 अशरों के दोस्त हैं। अच्छा ताल्लुक है, तो इसलिए वो मुनासिब नहीं है कि कौन अच्छा है बुरा है। जो ये वक्त ये अवाम का फैसला होता है, मेरा नहीं होता। कभी मन में नहीं आया मान से, जोर से, जबरदस्ती से, प्यार से, मोहब्बत से मुझे पार्टी में वापस लिया जाए? नहीं, मेरी कोई इख्तलाफ नहीं है ना, मुझे ना मोहब्बत की जरूरत है, ना मान की जरूरत है, ना मनाने की जरूरत है। मैंने तो एक बुनियादी बात से इख्तलाफ किया है कि आप वोट को इज्जत दो, आपने छोड़ दिया, अवाम ने आपको छोड़ दिया। ये बड़ी वाज़ेह बात है ना, सियासत खत्म हो गई है, इक़्तिदार में आप हैं। तो ये मेरी जमात थी, जितनी किसी और की है शायद मेरी बहुत सौ से ज्यादा है।
تو چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. میں نے جماعت کبھی چھوڑی نہیں تھی, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میاں نواز شریف صاحب سے بات ہوتی ہے آج؟ نہیں, آخری وہ آج ٹیلی فون کریں, حکم فرمائیں, میں حاضر ہوں. لیکن میں مسلم لیگ کی اس سوچ کے ساتھ نہ چل سکتا ہوں, نہ اس سے اتفاق کر سکتا ہوں. اگر کچھ اصلاحات آپ کے کہنے پہ کی جائیں آپ کو بلا کے, تو واپس پارٹی میں شامل ہوں گے؟ اصلاحات آج حکومت چھوڑ دیں, میں پارٹی میں نہیں جاؤں گا, میں ساتھ چلوں گا. حکومت چھوڑ دیں, آپ کی حکومت نہیں ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ جو موقف ہے آپ کا کہ حق پہ کھڑا ہوا جائے؟ حق پہ کھڑے ہو. میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں, میں میاں صاحب میرے دوست بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, ایک تعلق ہے 35 سال کا. اگر وہ 8 فروری کو کہہ دیتے ہیں میں الیکشن ہار گیا, آج ان کی سیاست بھی بہت عروج پہ ہوتی, جماعت کی سیاست بھی بہت اوپر ہوتی, ملک بھی بچ جاتا. اور یہ نئی بات نہیں, ہم 88 میں بھی آ رہے ہیں, ہم 93 میں بھی آ رہے ہیں, ہم 2002 میں بھی ہارے ہیں, ہم 2008 میں بھی ہارے ہیں, ہم 2018 میں بھی ہارے ہیں. کیونکہ قیامت نہ آ جاتی لیکن ملک بچ جاتا, ملک کی سیاست بچ جاتی. سوشل میڈیا پہ اکثر تصویریں لگا کے بتایا جاتا ہے کہ ان کے بغیر بھی نواز شریف کھڑا تھا اور آج بھی کھڑا ہے. اس طرح کی اگر کوئی پوسٹیں وغیرہ لگتی ہیں تو دل دکھتا ہے؟ میں پوسٹیں دیکھتے ہی نہیں ہوں, مجھ پہ کوئی اثر ان کا نہیں ہے, کیوں حقیقت میں جانتا ہوں. میں ان پوسٹیں لگانے والوں کی حقیقت بھی جانتا ہوں, اس لیے چھوڑے اس باتوں کو. میرا کوئی دل نہیں دکھتا کیونکہ میں حقیقت جانتا ہوں. اچھا سر, زندگی میں کوئی ایک ایسا کام جسے کرنے کے بعد آج بھی سوچ کے آپ سوچتے ہو کہ ریگریٹ آتا ہو کہ نہیں یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کبھی نہیں دیکھا, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اور کوئی وہ ریگریٹ کبھی غلط ہوتے ہیں. ہاں آپ یہ سوچیں, اور کوئی میں تیارہ سازش کیس تھا, مجھے صرف یہ کہا گیا کہ آپ صرف یہ کہہ دیں کہ مجھے میاں نواز شریف نے ٹیلی فون کیا تھا. آپ نے انکار کر دیا؟ میں ان کے ساتھ نہیں کیا. مجھے 2 دفعہ ٹیلی فون کا ریکارڈ بھی تھا, ٹیلی فون آپریٹر بھی موجود تھے, میاں صاحب کا سارا سٹاف موجود تھا, بات ہوئی تھی, حقیقت بھی یہی تھی. لیکن ہم نے نہیں کیا. یہ فیصلے تھے, تکلیف ہوئی اس کی بالکل, لیکن میں کم از کم آج میں اپنے آپ کو سرخرو محسوس کرتا ہوں. 2 سال جیل کاٹی, کوئی بات نہیں, قیامت نہیں آ گئی. تو زندگی میں ہر فیصلہ مفاد کا نہیں ہوتا. زندگی میں اکثر فیصلے گھاٹے کے ہوتے ہیں, اصولوں میں فیصلے ہمیشہ گھاٹے کے ہوتے ہیں, نقصان پہنچتا ہے, لیکن اصولوں پہ قائم رہنا چاہیے. سیاست سے ہٹ کے میاں صاحب کے ساتھ جیسے آپ نے بتایا آپ کی بہت دوستی بھی تھی, تو کوئی دوستی کا ان کا واقعہ جسے یاد کر کے آپ محسوس کرتے؟ نہیں, وہ بہت سے واقعات ہیں. دیکھیں, دوستی ایک, میرے وہ لیڈر بھی تھے, میرے بڑے بھائی بھی تھے. بڑے بھائی آج بھی ہیں, لیڈر شاید اب نہیں ہے لیکن بڑے بھائی آج بھی ہیں. ایک تعلق ہے, 35 سال کا تعلق ہے, چھوٹا موٹا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ پہ سر قوم کو کوئی میسج ایک اپنی طرف سے جو بھی آپ مناسب سمجھیں کوئی دینا چاہیے؟ یار قوم کو کوئی میسج نہیں ہوتے یار. قائد اعظم میسج دے گئے, ان کو پڑھ لیں, آئین اپنا پڑھ لیں, یہ میسج ہے. ملک آئین کے مطابق نہیں چلے ہوگا, رول آف لا نہیں ہوگا, ملک نہیں چلے گا. تھینک یو ویری مچ سر, آپ کا بہت شکریہ, آج آپ نے قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیں, انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ.